السلام علیکم پیارے بچوں، سیری آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہے۔ آج ہم سننے والے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کا تیسرا حصہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جنت میں ایک ساتھی کیسے پیدا کیا؟ آج کی کہانی بہت خاص ہے کیونکہ ہم جانیں گے حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ۔ تو چلو اپنی جادوئی کتاب کھولتے ہیں اور شروع کرتے ہیں کہانی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں بہت سی نعمتیں عطا کیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے اور انہیں ایک ساتھی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی یہ خواہش پوری کی اور ان کے لیے ایک ساتھی پیدا کی جنہیں ہم حضرت حوا علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا اور ان دونوں کو جنت میں رہنے کے لیے بہت ساری نعمتیں عطا کیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے فرمایا، یہ جنت تمہارے لیے ہے، یہاں ہر قسم کے خوبصورت درخت ہیں، خوشبودار پھل ہیں اور یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا گیا ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا بہت خوش ہوئے اور وہ جنت کی تمام نعمتوں کا لطف اٹھاتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ پھر اللہ میاں نے انہیں ایک بہت ضروری بات بتائی۔ اللہ میاں نے فرمایا کہ یہ جنت تمہارے لیے ایک تحفہ ہے، لیکن یاد رکھو میرے حکم پر چلنا، اور ایک درخت ہے جس کے قریب بالکل مت جانا۔ تو پیارے بچوں، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں خوشی سے رہنے لگے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ابلیس نے ان دونوں کو بہکانے کی منصوبہ بندی شروع کر دی تھی؟ یہ ہم اگلی کہانی میں سنیں گے۔ تو بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کیں اور ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے، ساتھ ہی ہمیں اللہ کے احکامات ماننے کا بھی درس ملا۔ اگلی کہانی میں ہم جانیں گے کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو کیسے بہکایا۔ تو بچوں، اگلی قسط دیکھنا مت بھولنا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا اور سیری کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینک یو۔